نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کوئی لشکر روانہ کرتے تو آپ دن کی ابتدا کے اندر روانہ کیا کرتے تھے، صبح کے وقت میں روانہ کیا کرتے تھے۔ صخر نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا یہ معمول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ وہ اپنا جو بھی مال روانہ کرتے، مال جو بھی بھیجتے اپنا کسی بھی جگہ پر، تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ صبح کے وقت میں بھیجتے تھے۔ اللہ پاک نے غربت سے ان کو امیری عطا فرما دی، امیر ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر عمل کرتے ہوئے۔ تو ہم عام طور پہ ایک بڑی تعداد ہے ہماری کہ رات کو جاگتی ہے اور فضول جاگتی ہے، بغیر کسی وجہ کے جاگتی ہے۔ تو بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادت کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ رات میں اٹھ کے بندہ کچھ نہ کچھ عبادت کر لے، تو وہ اس کے لیے فرمایا کہ رات میں اٹھ کے جو عبادت کر لے تو اللہ پاک بلا حساب و کتاب اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا۔ لیکن وہ اٹھ کے اس نے نماز پڑھ لی، کچھ دیر عبادت کر لی، ہو جائے گا اس کے لیے۔ دوسرا، بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جاگنے والوں کی بھی اپنی اپنی کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ بزرگان دین ہوتے ہیں کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں، اور راتوں کو کتے بھی جاگتے ہیں، ان کا بھی یہی معمول ہوتا ہے کہ راتوں کو جاگتے ہیں کتے دن میں سوتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو راتوں کو جاگ کر اپنی راتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مثال ان کتوں کی طرح ہے کہ وہ اپنی راتیں خراب کرتے ہیں اور دوسروں کی راتوں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا معمول یہی ہوتا ہے کہ راتوں کو جاگیں گے اور اس میں اپنا حال بھی خراب کریں گے اور دوسروں کا حال بھی خراب کریں گے، بغیر کسی وجہ کے بیٹھے ہوئے گپے لگائیں گے، رات بھر جاگیں گے، اور پھر جیسے ہی صبح کا وقت ہوگا تو لمبی تان کے سو جائیں گے اور پھر ظہر میں جا کے اٹھیں گے۔ وہ برکت کا جو وقت تھا سارا کا سارا ان کا چلا گیا۔ اب اس کے بعد جاتے ہیں تو پھر رزق کی تنگی کا یا رزق کے اندر بے برکتی کا شکوہ کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات بزرگوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے برکت کے دروازے بند کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں برکت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال دی اس کی امیر اہل سنت نے بڑی خوبصورت کہ گھر کے اندر بڑی بڑی تصویریں لگا دیتے ہیں، جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے، دادا کی، نانا کی، والد کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ وہ تصویر لگی ہوئی ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں آتی۔ برکت آئے کہاں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یہ تصویر ہوگی، یہ جو ہم لگا دیتے ہیں بعض اوقات تعظیم کے ساتھ یہ تصویر، فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ تصویر ہوگی اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو جب اس گھر کے اندر فرشتے داخل ہوں گے ہی نہیں رحمت کے، تو اس کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو برکت کا مفہوم میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا، کسی چیز کا ضائع ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ وہ چیز واپس لے لی جائے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیز موجود رہتی ہے لیکن اس میں سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اوقات اس نے برکت والے ہمارے لیے رکھے ہیں، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے ہوں، یا کسی بھی اعتبار سے ہوں، اس میں ہمیں اللہ پاک تک و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔